بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی نصیب کھل جائے گا۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں شماشم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی رزق و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں ان 3 کاموں کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب و تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے تو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ اگر کوئی بندہ صبح یہ 3 کام کرتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے مال کیے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد یہ 3 اعمال کر کے دیکھ لو۔ صرف 1 دن کا عمل ہے، 1 دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج اس کو لگتا ہے کہ وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کے ساتھ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد کا خاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج یہ 3 کام کرنے والا ایک رات میں امیر و کبیر بن جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان مبارک کے بعد اپنی مجبوریوں کو، لاچاریوں کو، بے بسیوں کو، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یہ 3 مال پڑھتا ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر رب کریم سے مانگتا ہے تو میرا رب اپنے مبارک ناموں اور اپنے کلام پاک کی طفیل رزق و دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اسی رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آج ہمارے گھر میں اگر بجلی یا پانی کا بل بھی زیادہ آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے لیے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی صبح برکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خودارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے مال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے سارے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کرے چند منٹ کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کے حضور پیش ہیں۔ آپ نے ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے بعد جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گا، اگر ترازو کے 2 پلڑے ہیں،
ایک پلڑے میں دنیا جہان کے تمام نیک اعمال، نیک وظائف اور تسبیحات رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دی جائے۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پلڑا ہوگا ان تمام نیک اعمال اور وظائف سے وزن میں بھی بھاری ہوگا اور فضیلت میں بھی بھاری ہوگا۔ جب آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے، نہ کام پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جو تعداد و ترتیب بتائی گئی اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر پیچھے والا سارا عمل ہی نامکمل ہے، جس کے بغیر پیچھے والا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، یہ سارے کے سارے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 ٹائمز 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی جو تعداد اور ترتیب بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ کام زیادہ یا اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیے، توحید و تسمیہ پڑھ لی، تو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہمارا عمل مکمل ہوگا۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اپنے رو کے گڑ گڑا کے لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد ہماری تمام حاجات پوری ہو جائیں، کیونکہ یہ آج کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔